بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظلم و بربریت کا استعارہ ہلاکو خان ہر عہد میں اپنے صفاقی اور حیوانیت کی پہچان رہا ہے۔ ہلاکو خان کون تھا اور اس متکبر انسان کی موت کیسے ہوئی؟ دنیا کے متکبر ترین ہلاکو خان کی موت کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ منگول خاندان کا متکبر ترین لیڈر ہلاکو خان، جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا۔ تولی خان کے 3 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہلاکو خان بھی تھا۔ بغداد اسلامی سلطنت کا مرکز تھا۔ ہلاکو خان نے اسماعیلی فرقے کا قلعہ الموت ختم کر کے بغداد، جو کہ امت مسلمہ کا مرکز اور اس وقت کی آکسفورڈ تھا، اس کو ختم کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا۔ بغداد میں جو کچھ ہوا، تاریخ کے اوراق ہمیشہ اس ظلم کی سیاہی لکھتے رہیں گے۔ 1258 میں وہ سال ہے جب ہلاکو خان نے تہذیب و تمدن کا گہوارہ عراق پر قبضہ کر لیا۔ بصرہ اور کوفہ کے تمام شہر برباد کر دیے گئے۔ علم و تحقیق کی تمام دستاویز اور کتابیں دریا برباد کر دی گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ سیاہی اور انسانی خون سے درجہ کافی بڑا اور زیادہ ہو گیا تھا۔ ہم بات کر رہے ہیں ہلاکو خان کی موت کے بارے میں۔ یہی وہ انسان تھا کہ جس کا نام سن کر لوگ حرکت کرنا بھول جایا کرتے تھے۔ غرور اور تکبر کا خاتمہ کیسے ہوا؟ یقیناً وہ رب سب بادشاہوں سے بڑا بادشاہ ہے۔ نمرود و فرعون کو ایک جھٹکے میں گرا دینے پر قادر ہے، اس کے لیے ہلاکو خان کو گرانا کون سا مشکل کام تھا؟ ہلاکو خان کی ظالم فوج ایک بستی پر حملہ آور ہوئی۔ یہ سن 1258 اور 12 فروری کا دن تھا۔ فوج نے لوگوں کے سب بندی کی اور قطار در قطار لوگوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دیں۔ ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر کھڑا یہ منظر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی جو موت کے خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ جب اس بوڑھے نے دیکھا کہ اس کی باری قریب ہے تو اس نے بھاگ کر سب تبدیل کر لی۔ ہلاکو خان کو یہ منظر بڑا دلچسپ لگا۔ وہ غور سے دیکھنے لگا کہ بوڑھا موت کے خوف سے مسلسل صفیں بدلتا رہا۔ ہلاکو خان نے فوج کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کو فوری قتل نہ کیا جائے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بوڑھا کب تک اس کی حیوانیت سے بچتا ہے۔ بوڑھا مسلسل کوشش میں رہا، یہاں تک کہ تمام صفوں کے لوگ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ ہلاکو بوڑھے کے سر پر اپنا گرز لہراتا ہوا پہنچا اور پوچھا کہ تم بچنے کی کوشش کیوں کر رہے تھے، جبکہ آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا؟ بوڑھے نے مکمل یقین سے زمین و آسمان کے مالک خدائے بزرگ و برتر کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور کہا وہ چاہے تو بچا سکتا ہے۔ ہلاکو خان نے کہکہ لگایا اور اپنا گرز اٹھایا تاکہ بوڑھے کو بتا سکے کہ اسے آج کوئی بچا نہیں پائے گا۔ ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک الموت کو بھی بھیجا۔ گرز ہلاکو کے ہاتھ سے گرا اور وہ اپنا گرز اٹھانے کے لیے جھکا، مگر اسی دوران گھوڑے پر توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑا۔ ایسا گرا کہ ایک پاؤں گھوڑے میں اٹک گیا اور گھوڑے نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اب ہلاکو خان کا سر زمین سے رگڑ کھا رہا تھا اور پتھروں سے رگڑ کھاتا ہوا اپنے انجام کی طرف وہ رواں دواں۔ فوج نے بہت کوشش کی کہ گھوڑے کو روکا جائے مگر ناکام رہے۔ جب گھوڑا رکا تو اس کے ساتھ ظلم و بربریت کے اس عہد کا خاتمہ بھی ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ ہلاکو خان کا سر مسلسل رگڑ کھانے سے ختم ہو چکا تھا۔ فوج نے اس بوڑھے کو ڈر کے مارے کچھ نہ کہا اور جانے دیا۔ بوڑھا نم آنکھوں اور تشکر سے لبریز دل لیے پیدل ہی اپنے گھر کو چل دیا۔ محترم سامعین، ہلاکو خان کی موت بڑی ہی عبرت ناک تھی۔ یہ کہانی نہیں، عبرت ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا پروردگار ہے، اور اگر اس پر مکمل یقین رکھا جائے تو وہ آپ کا یقین کبھی بھی نہیں توڑتا۔ آج کی ویڈیو ہم یہیں پہ مکمل کرتے ہیں، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔